بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت اور اس کے سلسلے میں جذبات کے اظہار کے سلسلے میں جب ایک صاحب ایمان پڑھتا ہے، اس کے علم میں بات آتی ہے تو اس کو بھی فطری طور پر اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ بھارت کے مسلمان بھی اس سے الگ نہیں ہیں۔ یہ وطن سے محبت کا جذبہ ہی تھا کہ پر انگریز کا تسلط اور کنٹرول ہوا تو سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی جو کوششیں شروع کی وہ مسلمانوں نے کی۔ جنگ آزادی کے سلسلے میں مسلمانوں کی جد و جہد، مسلمانوں کی کوششوں کی داستان بہت طویل اور لمبی ہے، جس کو اگر پھیلایا جائے تو آزاد ہندوستان، جس کو سمیٹا جائے تو مکتبے، کتب خانے اور لائبریریاں، جس کو اگر لکھا جائے تو نوشتے اور پڑھا جائے تو صحیفے، جس کو بکھیرا جائے تو دار و رسن اور پھانسی کے پھندوں کے افسانے، اور جس کو دل میں اتارا جائے تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں۔ ملک کو آزاد کرانے کے سلسلے میں جن مجاہدین آزادی نے، جن فریڈم فائٹرز نے کوششیں کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دشمنوں کی گولیوں کو اپنے سینے پہ لیا، جیل کی صعوبتیں و مشقتیں برداشت کی اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو مسکراہٹ کے ساتھ عبور کیا، ان میں مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، دیگر برادران وطن بھی تھے، لیکن جنگ آزادی کی تحریک کی قیادت کرنے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے اور اس کے ہراول دستے کے طور پر صرف اور صرف مسلمان تھے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنگ آزادی 1857 اور اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی کے سلسلے میں کوششیں 1700 عیسوی سے شروع کر دی تھی۔ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے 1700 میں انگریزوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت پی کر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1731 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ آپ کو اپنے وطن جانا ہے اور وہاں پر آپ کے ذریعے سے بڑا انقلاب برپا ہونا ہے اور بڑے بڑے باطل نظاموں کو پاش ہونا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوششیں کی، اپنے نمائندوں کو ملک کے مختلف علاقوں میں بھیجا، انگریزوں کے خلاف ماحول بنانے کے لیے، جذبہ حریت اور جذبہ آزادی ابھارنے کے لیے ان کی کوششیں رنگ لے آئی اور انہوں نے بھی انگریزوں کے بچھائے ہوئے جال اور انگریزوں کے قائم کیے ہوئے نظام کو پاش کرنے کی اپنی مقدور بھر کوششیں کی۔ پھر 1799 میں آزادی کے متوالے، بطل حریت، جرأت، ہمت، بہادری اور خودداری کے استعارہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے لوہا لیا، ان کا مقابلہ کیا اور زبردست اپنے طور پر محاذ کو سنبھالا۔ لیکن منافقین نے، اس وقت کے کردوغلوں نے اور انگریزوں کے اعلی کار نے اپنا کام کیا، جس کے نتیجے میں انگریزوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ سلطان ٹیپو شہید انگریزوں کی آنکھوں میں کتنا زبردست کانٹا بن کر کھٹک رہے تھے اور ان کی راہ میں کتنی مضبوط چٹان تھے، سنگ گراں تھے، اس کا اندازہ آپ ان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے تأثرات سے لگا سکتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد جنرل ہیرس کو جب شہادت کی خبر پہنچی تو وہ ان کی ناش پہ آیا اور ناش کے پاس آ کر کہا کہ آج کے بعد ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں لارڈ ولزی جو ایک جنرل تھا، اس کو سر جان اینسر تھروٹر نے خط میں لکھا ہے کہ ہماری تاریخ ہندوستان کا سب سے بڑا نمایاں، سب سے شاندار، سب سے بڑا کارنامہ اس طرح آپ کے ہاتھوں میں انجام پایا ہے، اس کے لیے میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح اسی جنرل نے ان کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ ٹیپو کی موت اور اس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد
اب دوسرے ہندوستانی عمراء، نوابوں، راجاؤں، مہاراجاؤں کو ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو لوگ تھے ان کو کہا تھا کہ اب میں ہندوستان میں اپنی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع کروں گا کہ ہندوستان پر رحم کرنے کے لیے کمپنی کے لوگ مجھے رحم کی اپیل کریں گے کہ اب چھوڑ دو ان کو۔ آپ اندازہ لگائیے اس۔ پھر 1803 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی پوزیشن جب مضبوط کر لی اور یہ آرڈر جاری کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، سچے جانشین اور سپوت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ جرأت مندانہ فتویٰ دیا جس کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا آج سے یہ ملک غلام ہو گیا ہے، اب اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا ہر ہندوستانی بھارتی باشندے کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہر طرح سے بیداری آئی، جذبہ حریت بیدار ہوا، انگریزوں کے خلاف ماحول بننا شروع ہوا۔ 1857 کا غدر کا سال پیش آیا اور 1857 کے بعد انگریزوں نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام مولویوں کو، علماء کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ اس حکم نامے کی تعمیل کی گئی اور عام مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 15 دن کھلے عام قتل عام ہوا اور ان 2 لاکھ میں 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ لال قلعہ، چاندنی چوک اور جامع مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں درخت اور بلند کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر علماء کی لاش کو عام لوگوں کی عبرت کے لیے لٹکا کر نہ رکھا گیا ہو تاکہ کوئی اور ہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکے۔ 1861 میں امبالہ اور مالدہ میں مسلمانوں کے خلاف زبردست مقدمے قائم کیے گئے اور اس کے نتیجے میں نامزد کر کے یا تو ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، یا کالا پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنی کوششیں شروع کی، ملک کے اندر سے انگریزوں کی مخالفت کا ماحول بنانا اور باہر سے ان کے خلاف حملے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے وہ تقریباً 40 سال سے خفیہ کوششیں کر رہے تھے، سرگرمیاں ان کی جاری تھی، اور 1915 میں ریشمی رومال کی تحریک شروع کی جس میں بڑے بڑے اس وقت کے سیاسی قائدین اور رہنما شریک ہوئے۔ 1921 میں کراچی کے خالق دینہ ہال میں کھڑے ہو کر خلافت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ انگریز کا کسی بھی طریقے سے تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا حرام ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کی پاداش میں ان کو، ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید با مشقت کے گزارنے پڑے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے گول میز کانفرنس میں اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین، یا تو ہندوستان کی آزاد ہوگی سرزمین دینی ہوگی، یا مجھے انگلینڈ میں 2 گز زمین۔ 1926 میں کلکتہ میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پورا ملک مکمل طور پر آزاد کرو، یہ تجویز منظور ہوئی۔ پھر 1929 میں جب ڈانڈی مارچ نکالا گیا تو اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں، جہاں ایک طرف مہاتما گاندھی گرفتار ہوئے تو دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی پابند سلاسل کیے گئے۔ یہ ایک طویل داستان ہے ہماری کوششوں کی، اور یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آزادی کی راہ میں جیلوں میں رہنا برداشت کیا، پھانسی کے پھندوں پر اور تختہ دار پر چڑھنا گوارا کر لیا، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کیا، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں پھر 15 اگست 1947 کو ہندوستان کے افق پر آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ آزادی کا سورج طلوع تو ہوا، لیکن یہ آزادی بہار بادامہ تھی یا خزاں بادامہ تھی، اس کا اندازہ آج ہم لگا سکتے ہیں۔ آزادی مل گئی
لیکن آزادی کے بعد ہمارے لیے حالات اور ابتر ہوتے چلے گئے، اور اب تو حالت یہ بن گئی ہے کہ پوری فضا مسموم کر دی گئی، زہر پھیلا دیا گیا ہے، مسلمانوں کی تاریخ پر پردہ ڈالا گیا ہے، آنے والی نسل کو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے کاٹنے کے لیے زبردست کوششیں کی گئی ہے، دبیز پردے اس پر غلط فہمیوں کے ڈالے جا رہے ہیں، اور ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے اور بنا دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوں محسوس ہو رہا ہو کہ اس ملک کے اہل ایمان کی، اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو استحکام بخشنے میں کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے آشنا ہوں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، یہ واقعات ذہن نشی کریں، دل و دماغ میں بٹھائیں، اور پھر ہر جگہ اس کو بیان کریں، اس کا تذکرہ کریں اور فخریہ طور پر کریں۔ ہمارا دشمن تو ہم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، ان کا مزاج تو وہی ہے جو قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ سارے دشمنان دین آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کو اور ان کے طریقے کو نہ اپنا لیں۔ بلکہ متنبی کے الفاظ میں اگر کہیں تو متنبی نے اپنے محبوب یا محبوبہ سے کہا تھا کہ بھائی تو مجھ سے ناراض ہے اور میرے خلاف ہے، میرا جرم کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے متنبی سے کہا تھا وجودک ذنب لا یقاس بہ ذنب، تمہارا وجود ہی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے مقابلے میں دوسرے جرم اور دوسرے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقائق کو سامنے لے آئیں، نئی نسل اس سے بالکل آشنا ہی نہیں ہے، ان مجاہدین آزادی کے نام تک نہیں لیے جاتے ہیں، اور اگر اسی طرح صورتحال رہی تو آگے ایسا وقت آئے گا کہ آنے والی نسل کہے گی کہ مسلمانوں کا کوئی اس ملک کی آزادی میں رول ہی نہیں رہا، حالانکہ سب سے اہم رول پلے مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہر انصاف پسند کے سامنے ہم اپنی تاریخ رکھیں گے، ہر جگہ اس کو بیان کریں گے اور بتائیں گے، بڑے فخریہ طور پر کہیں گے، بڑے جرأت مندانہ انداز سے کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں اس ملک کے بارے میں ہماری جو کوششیں ہیں کسی اور قوم کی کوششیں ہماری ان کوششوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس جنگ آزادی کے خارزار میں ہم نے اس وقت قدم رکھا تھا جبکہ وہ گل و گلزار میں مست تھے، ہم جاگ رہے تھے، وہ خواب خرگوش میں مدہوش تھے، ہم کانٹوں سے کھیل رہے تھے اور وہ پھولوں کی سیچ پہ لطف لے رہے تھے، ہم ٹاٹ پر بڑی مشکل سے سو پا رہے تھے، وہ حریر و کم خواب اور نرم گداز بستروں پر راحت کی نیند لے رہے تھے، ہم بھور میں پھنسے تھے اور وہ ساحل کے تماشا ہی بنے ہوئے تھے۔ ہماری قربانیوں کا کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج اس جرأت مندانہ انداز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔